السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو اور ماما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوستو اور شاہنواز. What are we going to be reading today? دوستو اور شاہنواز، جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ ہم نے کتابیں پڑھنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور آج الحمدللہ ہم ایک نئی کتاب شروع کر رہے ہیں جو کہ بچوں کے لیے بھی اتنی مفید ہے جیسا کہ بڑوں کے لیے ہوگی، اور اس کتاب کا نام ہے واقعات شیریں. واقعات شیریں ایک ایسی کتاب ہے جس میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے جو واقعات جو انہوں نے اپنی ڈفرینٹ کتابوں میں بیان کیے ہیں وہ ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا گیا ہے، اور یہ واقعات بہت ہی سبق آموز ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا نصائح ہیں اور کون سے ایسے واقعات ہیں. ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے شاہنواز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیک اعمال پوشیدہ طور پر بجا لاؤ. پوشیدہ کہتے ہیں شاہنواز چھپ کر، یعنی کہ ساری دنیا کو نہ بتائیں، بس اللہ تعالیٰ کو بتاؤ. اور نیک اعمال کہتے ہیں کہ گڈ تھنگز دیٹ یو ڈو، جیسے اچھے کام جو ہوتے ہیں نا، ہاں جی ایگزیکٹلی، تو چھپ کے کرنے چاہیے. کسی کی اگر آپ نے پیسوں سے مدد کی ہے تو آپ کوشش کریں کہ کسی کو نہ پتہ ہو، بس اس بندے کو پتہ ہو یا آپ کو پتہ ہو. تو حضور فرماتے ہیں، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ ایک شخص چاہتا تھا کہ وہ لوگوں کی نظر میں بڑا قابل اعتماد بنے، یعنی کہ لوگ اس پہ اعتماد کریں کہ واہ یہ تو بہت اچھا بندہ ہے، اور لوگ اسے نمازی اور روزے دار اور بڑا پاک باز کہیں کہ یہ تو اس سے تو کبھی کوئی گناہ ہوا ہی نہیں، یہ تو بہت ہی نیک بندہ ہے. اور اسی نیت سے وہ نماز لوگوں کے سامنے پڑھتا اور نیکی کے کام کرتا تھا. مگر وہ جس بھی گلی میں جاتا، جدھر اس کا گزر ہوتا، لوگ اسے کہتے تھے کہ دیکھو یہ بڑا ہی ریاکار شخص ہے. سمجھ آ رہی ہے شاہنواز کہ وہ کرتا تو، یعنی کہ اس کا اندر سے دل چاہتا تھا کہ لوگ اس کو کہیں کہ یہ بہت نیک ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ سے بہت پیار کرتا ہے. So he was trying to make up an idea. تو وہ کیا کرتا تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا تھا، اور اسی طرح سے باقی جو لوگوں کی جو نیکی کے کام ہوتے تھے، ہیلپنگ ہوتی تھی، وہ لوگوں کے سامنے کیا کرتا تھا. اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ تو ہمیں دکھانے کے لیے سارا شو آف کر رہا ہے. اور پھر وہ جس بھی گلی میں جاتا تو بجائے اس کے کہ لوگ کہتے کہ یہ تو بڑا نمازی ہے، بڑا نیک بندہ، الٹا لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ یہ تو بڑا ہی ریاکار ہے. ریاکار کہتے ہیں شو آف کو، اور اپنے آپ کو لوگوں میں نیک مشہور کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ یہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی اس کو کہے یہ تو بہت ہی نیک آدمی ہے. پھر آخر کار اس نے ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کیوں اپنی عاقبت خراب کرتا ہوں. عاقبت کا مطلب ہوتا ہے اپنی لائف آفٹر ڈیتھ کو کیوں خراب، کیونکہ ہم نے شاہنواز آپ کو پتہ نا کہ ہم نے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور ہم وہ ایک ڈفرینٹ ورلڈ میں ہوں گے. But he will ask us 5 questions. ہاں جی، تو اس میں پھر وہ سوچا اس نے کہ میں کیوں اپنی آخرت خراب کر رہا ہوں، خدا جانے کسی دن میں مر جاؤں گا، تو کیوں میں اس لعنت کو اپنے لیے تیار کر رہا ہوں. کیونکہ اس طرح سے شاہنواز اس کو اپنی نیکیوں کا فائدہ تو ہو نہیں نہ رہا تھا، کیونکہ وہ نمازیں بھی پڑھتا تھا، پھر بھی لوگ کہتے تھے کہ تم تو شو آف ہو. پھر اس نے ایک دن سوچا کہ کیوں اس لعنت کو اپنے لیے تیار کر رہا ہوں، یعنی لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ محرومی کو، یعنی کہ نیکی سے محرومی کو. تو پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ میں نے خدا کی نماز ایک دفعہ بھی نہ پڑھی. اس نے سوچا. ہاں جی. So Mama, he was asking himself in his head, why am I ruining my life? Why can't I make it good? I have to tell the thing to everyone. تو اس نے پھر کیا ہوا کہ اس نے سوچا کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کبھی نماز پڑھی نہیں، میں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا تھا. تو اس نے صاف دل ہو کر پورے صدق و وفا سے، یعنی کہ پوری آنیسٹی سے اور سچے دل سے توبہ کی کہ اب وہ کبھی بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی وجہ سے نماز پڑھے گا. اور اس وقت سے اس نے نیت کر لی کہ میں سارے نیک اعمال، یعنی کہ سارے جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں، اچھے کام جو ہوتے ہیں لوگوں کی نظر سے، ہاں جی، لوگوں کی نظر سے پوشیدہ یعنی کہ چھپ کر کروں گا، اور کبھی کسی کے سامنے نہ کروں گا. چنانچہ اس نے ایسا کرنا شروع کر دیا، اور یہ ایک پاک تبدیلی اس میں بھر گئی. یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی مدد کی، اور آہستہ آہستہ اس میں یہ عادت ڈیولپ ہو گئی کہ وہ چھپ چھپ کے نیکی کے کام کرتا تھا. نہ صرف زبان تک محدود رہی، پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بظاہر ایسا بنا لیا کہ تارک صوم و صلاۃ ہے اور گندا اور خراب آدمی ہے. یعنی کہ وہ لوگوں کے سامنے شاہنواز ایسے بن گیا کہ جیسے وہ نمازیں بالکل بھی نہیں پڑھتا اور کوئی بھی اچھے کام نہیں کرتا. لیکن جب لوگ سو جاتے تھے یا پھر جب دنیا سے چھپ چھپ کر وہ دروازہ بند کر کے نمازیں پڑھتا تھا اور اچھے کام کرتا تھا، کسی کی ہیلپ کرنی ہو تو کسی کو نہیں بتاتا تھا کہ اس نے کسی کی ہیلپ کی ہے، بلکہ خاموشی سے ہیلپ کرتا تھا. اور گندا اور خراب آدمی ہے، مگر اندرونی طور پر پوشیدہ اور نیک اعمال بجا لاتا تھا. پھر وہ جدھر جاتا اور جدھر اس کا گزر ہوتا، لوگ اور لڑکے اسے کہتے تھے کہ دیکھو یہ شخص بڑا نیک اور پارسا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا پیارا اور اس کا برگزیدہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا محبوب اور اس کے قریب ہے.
تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اس سے محبت کا ایسا تعلق رکھا. جب اس نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے پیار کی وجہ سے نماز پڑھنا شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اس کے لوگوں کا دل بدل دیا اور لوگوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ یہ آدمی بہت نیک ہے. اور اس طرح سے اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کی دونوں خواہشات پوری کر دی ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ بھی مل گیا اور دنیا میں بھی اس کو ایک نیک نامی مل گئی. غرض پیارے بچوں اور دوستوں اس سے یہ ہے کہ قبولیت اصل میں آسمان سے نازل ہوتی ہے. اولیاء اور نیک لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو پوشیدہ رکھا کرتے ہیں. اور وہ اولیاء کا مطلب ہوتا ہے شانواز، جو کہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانتے ہیں. ہاں جی، جو کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانتے ہیں اور اللہ میاں جیسے کہتا ہے ویسے کرتے ہیں. اور نیک لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو پوشیدہ رکھا کرتے ہیں. پوشیدہ کا مطلب وہی ہے کہ چھپا کے رکھتے ہیں اور اپنے صدق و صفا کو دوسروں پر ہاں جی اور اپنے صدق و صفا کو دوسروں پر ظاہر کرنا عیب جانتے ہیں. یعنی کہ وہ اس چیز میں کوئی فخر نہیں محسوس کرتے اگر وہ بتائیں کسی کو کہ میں نے نمازیں بھی آج پڑھی، میں نے کسی کی ہیلپ بھی کی تھی اور میں نے کوئی گندا لفظ بھی نہیں بولا. ہاں جی، like he goes outside and then goes to people and say that, oh look, I did namaz today I did namaz yesterday and now I did it today. I did not say any bad words. I helped someone today. ہاں جی بالکل ایسا ہی. ہاں بعض ضروری امور کو جن کی اجازت شریعت نے دی ہے یا دوسروں کو تعلیم کے لیے اظہار بھی کیا کرتے ہیں. ملفوظات جلد 5 میں سے ہم نے یہ واقعہ لیا ہے. ہمارے دوستوں کو امید ہے کہ یہ واقعہ پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے، اس کتاب کو کنٹینیو کریں گے اور تب تک کے لیے love is and don't forget to subscribe our channel. اب دل کے بام و در پہ دیے جلتے جائیں گے، اب دل کے بام و در پہ دیے جلتے جائیں گے. عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے، عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے.